نہ جانے سے کون سی غلطی ہو گئی یا ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے. اب اس سے پوچھو کہ بھائی تم نے نماز پڑھتے ہو؟ 2 ٹائم کی پڑھتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اسے شخص کو اب میں پوچھوں کہ اب بتاؤ کہ تم اب یہ جملہ اب زبان سے نکالو کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا. فجر کی نماز قضا کرنا کو تمہارے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے؟ ماں باپ کو ستاتے ہو, کیا کرو, غصہ آ جاتا ہے, منہ سے نکل جاتی ہے. اب پوچھو اس سے کہ کیا ماں باپ کو بلا اجازت شرعی ان کا دل دکھانا, ان کو اذیت دینا, کیا یہ حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے؟ کاروبار, کبھی سود, کبھی رشوت, کبھی ملاوٹ, کبھی جھوٹ, بددیانتی, 100 قسم کی فتنے, فساد اور طرح طرح کی گڑبڑیں تو آپ کے کاروبار کے اندر بالکل جڑ بنیاد کے اندر داخل ہے, اور سننے اور سمجھنے ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. پھر کہیں گے جناب کیا گناہ ہو گیا؟ اپنا چہرہ دیکھا ہے, کیا ہو گیا میرے چہرے کو؟ داڑھی کا ہے, داڑھی کی کیا ضرورت؟ داڑھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو پس کرو, اور یہودیوں جیسی صورت مت بنا. داڑھی منڈانا حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. جماعت سے نماز بلا اجازت شرعی چھوڑ دینا گناہ ہے. بیوی پر ظلم کرنا, اولاد پر ظلم کرنا, شرعی تقاضوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کرنا, یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. شرابیں پینا, جوا کھیلنا, یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. اور اللمان والفی بے پردگی, کیا یہ کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو بے پردگی نظر نہیں آ رہی ہمارے معاشرے کے اندر؟ کیا مارکیٹوں میں بے پردگیاں نہیں ہیں, بازاروں میں بے پردگیاں نہیں ہیں؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی اس قدر بے باکی کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں, اس قدر نافرمانیاں کی جا رہی ہے. پھر کہتا ہے یہ مسلمان کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے, کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, تمہاری بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے, تمہارے بچے شرابیں پی رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, تم خوشی خوشی ان کا ساتھ دے رہے ہو. پھر کہتے ہو کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ زمین کو, اللہ کی زمین کو تم نے گناہوں سے بھر دیا, گناہوں سے آلود کر دیا, اور کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ ارے سوچو تو صحیح. ارے اس ٹی وی پر بیٹھ کر 10 قسم نہیں ہزاروں قسم کے گناہ کرتے ہو, پھر کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود, اتنی خطائیں کرنے کے باوجود, اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود یہ جملہ کہنا نہ جانے سا کون سا گناہ ہو گیا ہے. ارے شرم آنی چاہیے, شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات کر رہا ہے؟ کوئی ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. نیکی کی دعوت نہ دینا, برائی سے نہ روکنا, اس کی خرابیوں پر کبھی غور کیا؟ دعوت اسلامی کا یہ مدری چینل آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے خدارا یہاں وہاں کی فضول قسم کے تبصرے اور ڈیبیٹ کرنے کے بجائے آؤ اللہ کے حضور توبہ کریں, استغفار کریں, اس کے حضور سجدہ کریں, اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ان مصیبتوں کو, ان پریشانیوں کو, ان سیلابوں کو, ان طوفانوں کو, ان زلزلوں کو, ان طرح طرح کی تباہیوں کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو صرف میرے رب کی رحمت روک سکتا ہے. میرے رب کی رحمت روکے گی, اور رب کی رحمت کو پانے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, استغفار کرو, اللہ کے حضور گر گراؤ, مسجدوں کو آباد کرو, تفریح گاہوں کو ویران کرو. ارے تم کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا؟ ارے کیا قصور ہے ہمارا, کیا گناہ ہے ہمارا؟ ارے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا. یہ بے پردگی آپ کو نظر نہیں آتی, یہ گانے باجے موسیقیاں نظر نہیں آتی, موسیقی کو روح کی غذا کہہ دینا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی تلاوت کا ذوق ختم ہو گیا, قرآن درست پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے, نماز پڑھنے والے درست نماز نہیں پڑھ رہے, اپنے فرض علوم سے آگاہی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہم کو. نماز کے فرائض ہمیں نہیں پتا, نماز کی شرائط ہمیں نہیں پتا, عقائد کے بارے میں ہم نہیں جانتے, اور کہتے ہیں کہ قصور کیا ہے ہمارا, گناہ کیا ہے ہمارا, غلطی کیا ہے ہماری, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب ہمیں معاف کر دے. ہم تو اس سے رحمت کا سوال کرتے. ارے یہ کہنا بند کر دو کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. میرے
تیرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو